میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. کسی شاعر نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. تو یہاں تو مزار بھی ساتھ ہے اور ان کی محفل بھی ساتھ ہی جمی ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مزار رہ جاتے ہیں، ان کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، فکر دم توڑ جاتی ہے اور جو ہے وہ مزارات سے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ ہم جو چیز اٹھانے والی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی بجائے، میں دوستوں کو ایک دن کہہ رہا تھا کہ 11ویں تو ایک علمی نشست تھی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی. اب دور و نزدیک سے لوگ آتے اور ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو پھر ان کی جسم کی ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو اس کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا گیا. لنگر کا انتظام تو ضمناً کیا گیا، اصل تو علمی مجلس تھی، لیکن وہ لنگر رہ گیا اور جو اصل تھی وہ ہم نے اس کو اڑا دیا. تو یہ مزاج ہوتا ہے ہمارا. یہ لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، تو واپس آ کے وہ وہاں کی باتیں سناتے تو مجھے بعض اوقات بڑا ہوتا ہے. میں دوستوں کہتا ہوں کہ بس اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، تو آ کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ بریانی ملے، تو ایک آدمی بریانی لے کے آ گیا. میرے دل میں آیا کہ کوئی جو ہے وہ مجھے پائے مل جائیں، تو وہاں تو لجپال ہیں اور بس دل میں آنے کی دیر تھی. تو ایک صاحب آئے کہ آپ سب پائے کھانے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور ماشاءاللہ اتنے پائے. اور یہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پائے کھائے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور مجھے کوئی اس سے غصہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا سرکار کی در سے دنیا اور دین دونوں نعمتیں ملتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہاں بھی پائے ہی کھانے گئے تھے، وہاں بھی جو ہے وہ زردے متنجن اور بریانیوں کی تلاش میں گئے تھے. وہاں تو کچھ اور لینا چاہیے تھا آپ کو، وہاں تو کچھ اور ڈھونڈنا چاہیے تھا. آہ اے نادا تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں میں تھا. وہاں تو درد دل مانگنا چاہیے تھا، وہاں تو کچھ اور طلب، وہاں تو تہجد کے سجدے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو علم کے اجالے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو امت کا عروج مانگنا چاہیے تھا. لیکن ہم وہاں جا کر کے بھی بریانی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ظرف یہ جو ظرف ہوگا اس کے مطابق ہی ہم طلب کریں گے، تو ہمارا تو ظرف بھی بہت چھوٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ظرف بھی مل جائے، کہیں شعور بھی مل جائے، عمل کی منزل تو بعد میں آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی دولت ہے. آج کل ہم شعوری فقدان کا شکار ہیں، علمی فقدان کا شکار ہیں. ہم فکری طور پہ انتہائی جو ہے وہ پس ماندہ ہو گئے ہیں، اور قومیں کبھی بھی اٹھ نہیں سکتی جب تک وہ فکری طور پہ بلند نہیں ہوتی. قوموں کی نہضت، قوموں کی نشت، اس کی بنیادی علم ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے. اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام مجھے پوچھنا چاہیں تو وہ دین علم ہے. حضور علم کی تحریک لے کر آئے تھے اور آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے اس دین کا، اور ہمیں پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے. اور انسانی شرف کا سبب بھی علم ہے. اپنے مشارکات سے یہ جو ممتاز ہے، مناطقہ کہتے ہیں نطق ہے جو اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کرتا ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسان کے لیے جو فصل ممیز ہے وہ نطق نہیں علم ہے. علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیا. آدم علیہ السلام کا تفوق جب ثابت کیا تو بوجہ علم ثابت کیا تھا. جب فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں، اپنی وفاداری بیان کی، اللہ کی عبادت کا جو ان کا ذوق تھا اس کو بیان کیا. لیکن اللہ نے کیا کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے.
और फिर वो चीज़ें पेश की फरिश्तों के सामने कि इन चीज़ों के नाम बताओ। वो नहीं जानते थे, तो कहा कि ए आदम तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। तो जब उन्होंने बताए तो कहा मैंने कहा था मैं ज़मीन व आसमान की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। और फिर उनके लिए सजदे का हुक्म हुआ कि अब ताज़ीमन इनके आगे अपना सर झुकाओ, अपनी जबीन न्याज को इनके सामने झुकाओ, या इन्हें ना जो भी उलमा ने लिखा। तो इनके लिए जो है वो तुम अपने आप को जो है वो इज्जत के तौर पे पेश करो, और इनका तफव्वुक जो है तुम्हारे ऊपर साबित हो गया। किस वजह से? बवजह इल्म। जिन चीज़ों के नाम फरिश्ते नहीं जानते थे उन चीज़ों के नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम जानते थे। तो आदम का तफव्वुक फरिश्तों से जो हुआ वो बवजह इल्म हुआ। तो फिर इल्म मुमताज़ करता है। वो कुत्ता जो सीख जाए और कुत्ता जो नहीं सीखा हुआ, दोनों के शिकार में फ़र्क है। एक का लाया हुआ मुर्दार है और दूसरे का लाया हुआ जो है वो तैयब है। कुत्ता सीख जाए तो मुमताज़ हो जाता है, तो इंसान कितना मुमताज़ होगा। तो ये सीखना ही हमारे लिए इज्जत का सबब है, हमारे लिए यही फ़िख़ार की अलामत है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि वो चींटी जिसने कहा था जल्दी जल्दी अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं पैगंबर का लश्कर जो है वो तुम्हें अपने पांव तले कुचल ना दे, अदम आगही की वजह से, यानी उनका इल्तिफात ना हो, तवज्जो ना हो, और वो तुम्हें अपने पांव तले रौंद डाले। ये चींटी ने कहा 3 फरसख दूर अभी लश्कर था, और चींटी ने पहले से ही इसको महसूस किया और अपनी हमजोलियों से कहा। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बात को सुना, फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, और उसको सुन के मुस्करा भी पड़े। पैगंबर के हवास को अपने हवास पे क़यास करने की कभी भी बदकारी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने जो पैगंबरों को शान दी है वो अलग है। हमारे कान के पर्दे पे भी चींटी रख दी जाए तो हम न समझ पाएं कि वो क्या बोल रही है। 3 फरसख दूर 9 मील बनता है, 14-15 किलोमीटर बनता है। इतनी दूर से चींटी ने कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल न डाले। तो इस बात को हज़रत सुलेमान ने इतने फासले से सुन लिया। और माहिरीन से पूछें कि चींटी के मुंह में ज़ुबान नहीं होती तो फिर वो बात कैसे करती है? या तो ये कि वो मुंह से मुंह लगा के अपने लुआब को जोड़ती है तो उससे डेटा ट्रांसफ़र होता है, या फिर जो है वो अपने सामने वाली 2 टांगों को जो महीन से बाल होते हैं उनको रगड़ती आपस में, और उससे जो आवाज़ पैदा होती है उससे अपनी हम जोली को कोई मैसेज दे रही होती है। पैगंबर की शान ये है कि 3 फरसख दूर से चींटी के महीन से बारीक से 2 बालों के रगड़ने से जो आवाज़ पैदा हो उसको इतनी मसाफत से सुन भी लेता है, उससे जो मफहूम निकलता है उसको समझ भी लेता है। और ये उस नबी की शान है जो मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बन के तेरे नबी के पीछे खड़ा था। जब मुक्तदी की ये शान है तो मुक्तदा की शान का आलम क्या होगा, उनकी अजमतों का आलम क्या होगा। तो कभी भी ये बदकारी नहीं करनी चाहिए कि पैगंबर के हवास को अपने हवास पे क़यास कर लिया जाए। अल्लाह ने उनको जो शानें दी हैं वो वरा उल वरा है। इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन। मेरे और आपके आका व मौला ने इरशाद फरमाया जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते, और जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे नबी की तो शान ही निराली है। सही तिरमिज़ी में रिवायत है, और इमाम तिरमिज़ी का चूँकि तरीक़ है वो उसका दर्जा भी बयान करते हैं, और कहा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन भी है सही भी है। और वो हदीस क्या है कि जब मियाँ बीवी घर में उलझ पड़ते हैं और बीवी कहती है जब से तेरे घर में आई हूँ मैंने तो सुख देखा ही नहीं, तो इस लड़ाई को जन्नत से जो है वो हूर जो उस मर्द सालेह मोमिन की बनने वाली बीवी है देख रही होती है और इस लड़ाई को सुन रही होती है, और क्या कहती है कातला किल्ला, तेरी खराबी हो, ये तो चंद दिन तेरे पास है, ये तो मेरा शोहर है। तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे हूर कहाँ से देखती है? जन्नत से, और जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा के पास।
सिदरतुल मुंतहा के पास से जन्नत से हूर देखती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। और हूर कौन है? मेरे नबी के गुलाम की बनने वाली बीवी है, मंगेतर है अभी। ये उसकी समाअतों का आलम है यारो, मदीना तो दूर ही नहीं है। इन पाते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन पाते। अल्लाह अकबर। हुजूर सलातुल इस्तिस्का पढ़ाने लगे ना, तो हाथ हुजूर ने आगे बढ़ा लिया, फिर पीछे खींच लिया, सलाम फिरा तो पूछा गया, हुजूर आपने हाथ आगे बढ़ाया था, फिर खींच लिया। कहा जन्नत में खजूरों थी, और हाथ कहाँ पहुंचा? जन्नत में। और जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा। हाँ, नजर पहले आसमान के, दूसरे आसमान के सितारे भी देख लेती है। मेरा हाथ 3 फुट तक पहुंचता है, नजर तीसरे आसमान तक पहुंचती है। और जिसका हाथ जन्नत तक पहुंचता है उसकी निगाह कहाँ तक पहुंचती है? उसकी निगाहों का आलम क्या हो? तो कहा जल्दी जल्दी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के पैगंबर का लश्कर तुम्हें कहीं बेखबरी में कुछ चलना दे। तो इस पर हजरत सुलेमान मुस्कराए। अल्लाह अकबर। तो इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस च्यूटी को इस बात का इल्म था कि पैगंबर की सोहबत पाने वाला लश्कर जानबूझकर नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा कहीं बेखबरी में ना मारी जाओ, कहीं बेखबरी में ना कुचली जाओ। तो ये च्यूटी को भी इल्म था, इस इल्म की वजह से कयामत तक आने वाली च्यूटियों का उस च्यूटी को सरदार बना दिया गया। ये शऊर रखने की वजह से कि पैगंबर की सोहबत में बैठने वाला लश्कर जानबूझ के नन्ही जान को भी जाया नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। ये इदराक, ये शऊर एक च्यूटी भी रख सकती है, लेकिन एक तंजीम के कायद को क्यों नहीं पता? ये तो एक च्यूटी को भी इल्म है। इंसानी वजूद के साथ बम बांध करके इंसानों के अंबों में घुस जाया जाता है, और फिर वो बम फटता है और छोटे छोटे बच्चों की बदन की बोटियां दीवारों से चिपक जाती हैं, और तंजीम का कायद सीने पे हाथ रख के कहता है कि जनाब ये कारनामा हमारी तंजीम का है। मियाँ एक च्यूटी को भी शऊर है कि नबी की तरबियत में रहने वाला लश्कर जानबूझ के नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता, और जो इंसानों के अंबों में घुस जाते हैं और खुद कुछ बमबार हमले करते हैं, वो किसी शैतान का लश्कर तो हो सकता है, पैगंबर का लश्कर नहीं हो सकता। ये इदराक च्यूटी को भी है, उसका सबब है इल्म अजमतों का हवाला है। इल्म जो है वो रिफतों का जो है वो अलम है, इसलिए हमें इल्म हासिल करने की तरगीब दी गई है। उलमा ने कहा, फुक़हा ने, कि अगर किसी शख्स को ये पता चले कि उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, आजकल वो डॉक्टर बता देते हैं कि ये 4थे स्टेज पे कैंसर चला गया है, तो अब आपके पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, इस थोड़े वक्त की कदरदानी कीजिए। चाहे अल्लाह तो लंबी ज़िंदगी भी दे सकता है, बीमारी को काफूर भी कर सकता है, लेकिन ज़ाहरी असबाब यही बताते हैं। मैं आपको इस ज़िमन में मुझे एक बात याद आ गई, मेरे इस मौजू से तो जुड़ी नहीं लेकिन शऊर की बात है, आपको मैं ज़रूर वो बताना चाहूँगा। हमारे शहर के एक साहिब थे, उन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीमारी इस नोयत पे है कि अल्लाह चाहे तो आप बरस हा बरस जिए, लेकिन जो ज़ाहरी असबाब है वो यही बता रहे हैं कि कोई 1-1.25 महीना आपकी ज़िंदगी है, तो आप जाएं और जाके जो है वो हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद उनकी तलाफ़ी कीजिए, ज़िक्र फ़िक्र में वक्त गुजारिए। तो वो मुझे मिलने आए और मुझे कहने लगे कि मुझे वैसे कोई तकलीफ़ नहीं है, और डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, और फ़लाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि किसी और को भी दिखला दूँ। तो एक बड़ा अच्छा डॉक्टर था मेरे मिलने वाला, मैंने कहा आप उससे मिल लीजिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जो हज़रत आपके भेजे हुए थे तो वो बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन है, कोई एक आदमा के मेहमान हैं, तो बाकी उन्हें तकलीफ़ हो तो दाखिल भी किया जा सकता है, लेकिन कोई तकलीफ़ वो कहते हैं मुझे नहीं है।
تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کریں، ذکر فکر میں لگے۔ تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے، میں آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں، جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے، لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا۔ تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1 مہینہ سوا مہینہ آپ کے پاس ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا، بالکل آپ پریشان نہ ہوں، ختم۔ اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا۔ وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا، کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا، پورے 8 دن بعد پھر حاضری تھی، پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے، انہوں نے کہا بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا دم ڈال دیا۔ تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا، تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے، اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگانی تھی وہ چھین لی۔ اسی لیے فاسقوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یہ کم نحوست ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کم نحوست ہے۔ اور اس نے جو حقوق العباد کی تلافی کرنی تھی، ظاہر زندگی گزری ہے، کوئی کسی سے سختی تلخ بات ہو جاتی ہے تو کسی سے جا کہنا تھا میاں میں تو مہمان ہوں، مجھے معافی دے دے، تو وہ حق بھی سچ لیا۔ وہ پورا مہینہ سویر سے شام تک، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا، تو جمعے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑا فیض ہے یار، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہوا کیا کہ وہ نفسیاتی بوجھ اتر گیا، اور ہوا وہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، تو وہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیا۔ یہ بڑی باریک چال ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ عیسائی ہو گئے ایک زمانے میں، اور تھے وہ امام مسجد، تو وہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، اور وہ سیالکوٹ کا علاقہ تھا۔ تو کچھ علماء علاقے کے گئے، جا کے اس کو کہا کہ یار ہمیں بتاؤ نا کیا ہوا، کون سی دلیل تمہیں اچھی لگی اور تم نے اسلام چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، سخت جھاڑے کا موسم، تو زمانے میں وہ ہیٹر شیٹر تو مسجدوں میں ہوتے نہیں تھے، تو بڑی مشکل سے وضو کیا تھا، کنویں پہ جا کے پانی نکالا، وضو کیا، اور میں جو ہے وہ ٹیک لگائے ایسے تھا تو میری آنکھ لگ گئی، ادھر اقامت ہو گئی۔ تو اب اگر میں وضو کرنے جاؤں تو ویسے نفس بھی نہیں مان رہا تھا، اور نمازیوں کا اپنا پریشر ہوتا ہے، تو میں اٹھا اور نماز پڑھا دی، لیکن میرے دل میں بڑا ڈر لگا کہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے تو میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا، لیکن سارا دن گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ پھر اگلے دن، اس سے اگلے دن، پھر آہستہ آہستہ میرا یہ معمول ہونے لگا کہ میں ایسی نماز پڑھا دیتا۔ ایک دن میں جنابت سے تھا اور میں ہمت کر لی اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا دی، لیکن آج میں ڈرا کہ آج کوئی قہر کی بجلی ٹوٹے گی اور آج میرے اوپر عذاب آئے گا، لیکن سارا دن گزر گیا۔ شام میں نے فیصلہ کیا اسلام دین ہی سچا نہیں ہے، تو میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے میرے اوپر عذاب نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا۔ تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا۔ اللہ کسی سے توفیق سلب کر لے، یار تھپڑ تو اس کو ماریں گے نا، اس بچے کو جس کو آپ داخلہ جس کا ختم نہیں کرتے، کان تو اس کو پکڑائیں گے جس کو آپ کو اپنا بچہ سمجھیں گے،
اور جس کو آپ نکال ہی دیں گے، نہ اس کو تھپڑ ماریں گے، نہ اس کو سزا دیں گے، نہ اس کو کان پکڑوائیں گے، نہ اس کو فائن کریں گے. فائن تو اسی کریں گے جس کو اپنا سمجھیں گے. تو اگر ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو یہ تو اللہ کا ایک پیار کا روپ ہے کہ وہ تجھے سمجھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے تجھے. لیکن اس نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا، ان عاملوں سے بچو. اتنی باریک چالیں ہیں ان کی. اور اب ہوا کیا کہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ تو تھا کہ 1 مہینہ میری زندگی ہے، تو اس نے وہ اتار پھینکا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو جو ہے وہ اس کا وہ بھی، اور اس کا جو مہینہ تھا اللہ کے ساتھ لو لگانے کا، وہ اس فاسق فاجر اس عامل کی تعریف میں گزر گیا. حتیٰ کہ وہ درمیان میں جو 3-4 خطبات جمعہ آئے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر چلتا رہا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جہالت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. تو بات کر رہا تھا کہ شعور کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے. تو اگر آپ مجھے اسلام کا دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احد کے موقع پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اس کو آگے دفن کیا جاتا تھا. یعنی دنیا میں بھی وہ آگے اور دین میں بھی وہ آگے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی تقریب تھی، تو جو آگے والی رو تھی کرسیوں پہ، کہ وہاں ڈی ایس پی صاحب کو، وہاں اس طرح کے عہدیداروں کو جو منصبدار ہیں، انتظامی امور کے ماہر جو ہیں وہ بڑے، ان کو بٹھایا گیا. اور پیچھے والی جو ہے وہ رو تھی، وہاں ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر، پروفیسر وغیرہ کو بٹھایا گیا. تو وہاں سے جو واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس کا ایک ذکر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کہا کہ ایک پروفیسر کو دوسری رو میں بٹھایا جائے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک انتظامی سربراہ کو آگے بٹھایا جائے، تو یہ قوم کیسے آگے بڑھ؟ وہ اس پہ رو رہے تھے. اور آج جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ مسجد کے اندر ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے جاہل مولوی صاحب کا کہ مولوی صاحب رکھنے اور 4-5 جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر خودکشی جائز ہو تو خودکشی مولوی صاحب کو کر لینی چاہیے، لیکن یہ شریعت جائز قرار نہیں دیتی. تو اب یہ جہالت ہو گئی. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، میاں صاحب نے کہا تھا، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. آج یہ ہے. تو پھر یہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی. 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹکرے مارنے والی بات ہے. کبھی ہم اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کبھی اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونے والا. تعمیر ہو جس سے آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، اس مٹی سے کچھ نہیں نکلنے والا. جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے، علم کی تکریم نہیں ہوگی، علم کی عزت نہیں ہوگی، علماء تیار نہیں ہوں گے، اور عصری دینی تکوینی ہر طرح کے فنی علوم، سب طرح کے علوم جب تک نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ بات طے شدہ ہے. 2 ضرب 2 کے حاصل ضرب کی طرح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں. شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا. جن قوموں نے آج عروج پایا ہے ان کی تاریخ پڑھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے. تنے بزدہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور علم کی آماج گاہیں اجڑ جائیں اور جاہلوں کو ہم جو ہیں وہ مناصب کے اوپر بٹھا دیں تو ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ترقی پا جائیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں علم کی آماج گاہوں کو آباد کرنا ہوگا. اب جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جب اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے تو صرف ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کا کہا گیا ہے. ہمارے ہاں ذمہ داری بھی وہی ہے اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بھی اتنا ہی. اس لیے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو نبھاؤں اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. اللہ اکبر. اور وہ ہم نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوں گی. انہی عام آج گاہوں سے نور پھوٹے گا، یہیں سے اجالے پھوٹیں گے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی چراغ علم روشن ہو وہاں اپنے جگر کا خون ضرور ڈالیں.
یہ کام کرنے والوں کے لیے آج کے دور میں دین کا خلوص کی بنیادوں پہ کام کرنے والے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملیں گے نہیں، انگلیوں پہ گننے والے لوگ ہوں گے چند. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کو بھی کام کے لیے وسائل رکاوٹ بن جائیں. تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، وہ نچھاور کر دیں تاکہ ان کو کم از کم اس باب کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. ویسے بھی فرمایا گیا کہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا قرب قیامت میں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ دین کو درہم و دینار کے بدلے میں بیچیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وسائل کی بہرحال ضرورت ہوگی. وہ زمانہ تھا کہ علماء برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے پاس آ کے پڑھ کے وہیں سے چلے جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل بچہ تھا، والد گرامی کے پاس جو لڑکے پڑھتے تھے وہ ہماری بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے اور جو ہے وہ بہت خدمت کرتے ہوتے. لیکن آج جو ہے وہ میں تو اپنے طلباء سے کوئی خدمت نہیں لے سکتا. اس وقت وہ مسجد میں جا کے سو رہتے اور بیٹھک میں آ کے جو ہے وہ دن کو سبق پڑھ لیتے. تو آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج اچھی عمارتیں بنانی پڑیں گی، اچھا ماحول دینا پڑے گا، ایک چھت تلے سب کچھ فراہم کرنا پڑے گا. تو پھر تقاضے بدل گئے ہیں. جب تقاضے بدل گئے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کام دینا ہوگا، اور اس راستے کے اندر خرچ کیا گیا مال. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات میں خلوص کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین میں ایک دانگ یعنی ایک ٹگا خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے اعانت دین ہوگی، دین کو تقویت ملے گی. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا ہمیں بہت بڑے سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں. یہ جتنے لوگ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لاکھوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، چند سو لوگ ہیں. اگر آپ چند سو لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے، ہمارا ایک بیٹا دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تب بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو سمجھیں کہ ایک بیٹا ہمارا اولاد سے، ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا دوست دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے اور اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے. صرف اتنے لوگ جڑ جائیں اور کہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ ان کو وسائل کے لیے کچھ نہ کہنا پڑے. اور یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. باقی ماشاءاللہ انہوں نے کر دکھایا. میں تو جاتا ہوں تو بڑے بڑے مزار دیکھ کر کے بعض کا طبیعت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اتنے مزار بنانے کی کیا ضرورت تھی، جامعہ بنایا جاتا. لیکن یہاں مزار دیکھ کے مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ جامعہ اس سے پہلے بن چکا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں کا حق ہے کہ جو ہے وہ ان کو اعزاز و تکریم دی جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے. تو اللہ اس مسجد کو، اس دارالعلوم کو آباد رکھے، اور خالد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو بقعہ نور بنائے. ان کے جو رفقائے کار ہیں، محترم حیدری صاحب ہیں اور دیگر، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشن پر گامزن رکھے، اور یہ جو سلسلہ نور شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانہ غیب سے وسائل بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ یہاں خوبصورت تعلیمی نظم کی صورت عملی طور پہ ہمیں نظر بھی آئے. اللہ اپنی خاص پناہ امان اور حفاظتوں کا حصار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.